یہ ہے کہ انڈین آرمی ٹو بی withdrawn فرام کشمیر ہنٹرلینڈ. یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے. ہونے کے بعد اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے. اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے، بجائے اس کے کہ اس کو دھکا مار کے باہر نکالا جائے. مودی صاحب کی قیادت میں جب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے بھائی، یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کی جو ان کی کیلکولیشنز تھی اس کی روشنی میں جو انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو کام کیا وہ ارتھ شیکنگ قسم کا کام تھا. انہوں نے مسئلہ کشمیر ہی اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا. کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے. ہماری سیکیورٹی رسک پہ لگ گئی ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکتے. پاکستان کا تو کچومر نکلا ہوا ہے. پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان اس وقت فارغ ہو چکا ہے. دوستوں، اب کشمیر کا نام لے کر کئی سارے پاکستانی یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے جو اب تک 70-75 سالوں تک جو کشمیر کیا ہے اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کا بھی کئی سارا پارٹ جو ہے وہ کھو سکتے ہیں. اور انسٹیبلٹی اتنی بڑھ چکی ہے پاکستان کے اندر کہ ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو ذمہ دار ریزن ہوں گے اس میں سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر ہم کرتے رہے، پاکستان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے کیا نہیں. یہ سب سے بڑا ریزن ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ انڈین جو کشمیر ہے، انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے، اس میں سے اب مودی سرکار نے طے کیا ہے کہ دھیرے دھیرے سے وہاں پر سے آرمی کم کی جائے گی، کیونکہ ایک میسج جائے گا. کیونکہ ہم نے جو کرنا تھا کشمیر کے اندر، جو شانتی بحال کرنی تھی یا پھر جو یہ سٹون پلٹنگ کم کرنی تھی، سٹون پلٹنگ تو ختم ہی ہو گئی ہے. کرائم ریٹ بھی 50% سے اب ڈاؤن آ چکا ہے. کئی لیول پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پر اچھے خاصے پیسے پمپ کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہوگا. پھر کیسے کہے گا، پھر پاکستان کیسے کہے گا کہ بھائی انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے. مان لیجیے کہ ایک سال کے اندر اندر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی 20%، 30%، 50% آرمی وہاں سے کم کر دیتا ہے. پھر کیا سٹانس رہے گا پاکستان کا؟ یہی بات ہو رہی ہے. تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہے کہ انڈین آرمی ٹو بی withdrawn فرام کشمیر ہنٹرلینڈ. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً یہ تو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے یہ سارا چل رہا تھا. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خبر کو؟ یہ نیوز بہت بڑی نیوز ہے. یہ ایک طرح کی جو ہے گیم چینجر ہے. اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر ایشو کا ڈائمنشن چینج ہو گیا تھا اور انڈیا نے پورے مسئلے کو ٹیبل سے اٹھا کے تو اپنی جو ہے گود میں رکھ لیا تھا. اب اس میں یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوگا. اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہونے کے بعد اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے. اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے، بجائے اس کے کہ اس کو دھکا مار کے باہر نکالا جائے، جو کہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد. وہ اس سے باعزت طریقے سے ایگزٹ لے. کشمیری جو ان کو جو بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے، تلخ تجربہ ہوا ہے پاکستان کو لے کے، اس کی وجہ سے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے وہاں کی سچویشن کے ساتھ. اور اب وہ ایجیٹیشن کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، کشمیر سے مراد ویلی میں، کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہیے. پہلے یہ نہیں تھا. پہلے ویلی کے اندر سے یہ آواز اٹھتی تھی کہ آپ پاکستان سے بات کریں تھے. لیکن اب سچویشن یہ 5 اگست یہ تو بہرحال طے ہے کہ 5 اگست کے بعد یہ سوچ جو ہے ڈومینیٹ کر گئی کہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں وہ قوتیں بھی شامل ہیں جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں، یا جو پرو انڈیپینڈنس ہیں یا پرو آزادی ہیں، یا ایون انڈیا کے حق میں نہیں ہیں، وہ بھی اس آواز میں شامل ہیں. سر ایک بات تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کشمیر کارڈ بھی فیل ہوا، جس طرح اکانومی فیل ہوئی ہے. تو اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس سے ان کو یہ بھی بہت فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودی صاحب کی قیادت میں جب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاق ہے بھائی، یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کی جو ان کی کیلکولیشنز تھی اس کی روشنی میں جو انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو کام کیا وہ ارتھ شیکنگ قسم کا کام تھا. انہوں نے مسئلہ کشمیر ہی اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا. آپ نے 70 سال سے کوئی
more than $100 billion آپ نے خرچ کیے ہوں گے اور ملک کو تباہ کیا ہوگا اور اپنی معیشت کو برباد کیا، پتہ نہیں کیا 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 ایک ایسے مسئلے کے نام پہ جس کو انہوں نے ایک جھٹکے سے اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا آؤ جس نے بات کرنی ہے آ کے مجھ سے بات کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہی اسی لیے ہوا کہ آپ اوور آل رن کرنے میں جب آپ فیل ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی اتنے آپ کی انٹرنیشنلی کوئی حمایت پاسبل ہے کہ آپ انڈیا جیسی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کر سکیں جس طرح کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کارڈ بہت پہلے فیل ہو گیا تھا، یہ صرف جو ہے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ بنیادی طور پہ ان کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کشمیری اٹھیں گے اور انڈیا کے خلاف کوئی ایسی عظیم و شان قسم کی کوئی بغاوت ہوگی، کوئی ایسا اتنا بڑا ریبیلین ہوگا کہ اچانک جناب انڈیا کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ یہ تھا ان کا خواب، اور اس خواب کی تلاش میں انہوں نے نہ صرف بلینز آف ڈالر جو ہے وہ صرف کیے، بلکہ کشمیریوں کے اندر جو یہ لوگ شہید ہوئے، جو لوگ وسیع پیمانے پہ جن کا نقصان ہوا، جو ہے وہ پراپرٹیز ضائع ہوئی، یہ سارا قتل و غارت گری خون خرابہ ہوا، اس کے پیچھے یہی ایک ان ریئلسٹک قسم کی سوچ تھی، اور اس میں آپ کے سارے کارڈ پٹ گئے۔ چونکہ اس وقت آپ بینکرپسی کے دانے پہ کھڑے ہیں تو ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہو چکا ہے وہ نہ کسی کے ساتھ لڑائی لگ سکتا ہے، نہ کوئی بارگیننگ چپ ہے اس کے پاس جس کو وہ ٹریڈ کرے انڈیا کے ساتھ، نہ کوئی رعایت مانگ سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے آخری، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو سے ایگزٹ کرے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انڈیا کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی جو ہے فیس سیونگ کے لیے کوئی جو ہے موقع دے دیں، وہ نہیں دیں گے، چونکہ پالیٹکس بڑی خوفناک اور بے رحم قسم کی جو ہے نا ایک چیز ہے، اس میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کھاتا۔ یہ ایک آخری وقت ہے۔ پاکستان کا تو کچومر نکلا ہوا ہے۔ پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان اس وقت فارغ ہو چکا ہے اور پاکستان کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں، تینوں صاحبان کو عرض کرتا ہوں کہ قمیض سلواتے ہیں تو سلوار پھٹ جاتی ہے، سلوار سلواتے ہیں تو قمیض پھٹ جاتی ہے، اور دونوں اگر سلواتے ہیں جی کیا کیا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو یہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں، انہوں نے پوری سچویشن باکس میں بند کر دیا اس کا مزہ۔ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو غیرت مند لیڈرز ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ اعلان کر دیتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے سری لنکا والوں نے اعلان کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ڈیفالٹ ہونے کا اعلان نہیں کر رہے، کیونکہ جس دن ڈیفالٹ ہونے کا اعلان ہوا اس دن قیامت آ جائے گی۔ پھر 100% لاوا ابل رہا ہے، کبھی بھی یہ پھٹے گا۔ جب پھٹے گا نا بیٹا سب بہہ جائیں گے۔ سرمایہ دار صرف یہاں پہ مالا مال ہے، غریب جو ہے نا بیچارہ در بدر ہے۔ کنجر ترین لوگ ہمارے پر مسلط کر دیے گئے، کنجر ترین لوگ، پھر کہہ رہا ہوں میں، کنجر ترین لوگ ہمارے پر زبردستی کے مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ہر وقت عمران غلط ہے، نواز شریف غلط ہے، زرداری غلط ہے، آپس میں ہی لگے ہوئے۔ اس کا مقصد ہے کہ عوام کی طرف سے تمہاری کچھ ہے ہی نہیں۔ بیٹا یہ پاکستان کو اگر بچا کے اللہ نے رکھا ہوا ہے نا ان غریبوں کی وجہ سے، یہ خون مانگ رہی ہے، یہ زمین خون مانگ رہی ہے۔ جب تک ہم خون نہیں دیں گے نا تب تک فصل اچھی اگے گی نہیں۔ ان غریبوں کی وجہ سے، غریب کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، اور جب یہ غریب نکلے گا نا باہر، پتہ نہیں غریبوں کو ہو کیا گیا ہے۔ میں بڈھا آدمی، میں کہتا ہوں نکلو، جس طریقے سے نہیں چور ڈاکوؤں کو گولیاں مارتے ہیں، ان سب کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جو غلط کرپٹ لوگ ہیں ان کو مار دو، ختم کرو۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ۔ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے، لیکن وہ راستہ امپوسیبل ہے۔ آخری حربہ ہوگا، ٹیکنوکریٹ مارشل لو، آرمی ہر چیز ڈائریکٹ کنٹرول کرے گی، پولیٹیشینز کو پیچھے رکھ دے گی تاکہ کچھ خرچہ جو پولیٹیشینز پہ ہوتا ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن یہ ملک تباہ ہو چکا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ویسے بھی پاکستان کا کوئی دشمن ملک ہے نہیں،
لیکن پاکستان کو دشمن کی کبھی ضرورت پڑی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری آرمی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، جس نے آدھا پاکستان 71 میں گنوا دیا اور باقی آدھا پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا